مسلمان بھائیوں، قولوا قولا سدیدا، اس ایک جملے پر عمل کر لو، دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ یہ ایک جملہ عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی یہ ایک جملہ کافی۔ دوسری اہم چیز، جھوٹ بولنے سے بچو۔ اجتنبوا قول الزور، اللہ رب العالمین نے کہا زور کہنے سے بچو۔ زور کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، کسی کے اوپر جھوٹ کہہ دینا، یعنی تجارت میں جھوٹ، معاملات میں جھوٹ، یہاں تک کہ ہم اپنے خونی رشتوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ باہر والوں کے ساتھ تو بات الگ ہے، اپنے خونی جو رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہوئے ذرہ برابر بھی ہم ذرہ برابر بھی پریشان نہیں ہوتے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس سے آدمی کی زندگی میں لعنت نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی لعنت، جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے، اور جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت نازل ہو، کیا وہ انسان زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، خبردار، جھوٹوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اور ہمارے آج تجارتیں جھوٹ پر ٹکے ہوئے ہیں، معاملات جھوٹ پر ٹکے ہوئے ہیں، ہمارے جو بھی کرتوت ہیں وہ جھوٹ بولنے پر ہمیں فائدہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ دراصل وقتی طور پر فائدہ نصیب ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس جھوٹ کو بچانے کے لیے آپ کو اور جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جھوٹ کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے جھوٹ کو شامل کیا گیا، جھوٹ کو برائیوں کی جڑ بیان کیا گیا۔ لہذا اس چیز سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگوں کا معاملہ لے لیں، خاص کر کے خواتین کا معاملہ، عورتوں کا معاملہ، منہ کھولتی ہیں تو جھوٹ بولتی ہیں، زبان حرکت میں آتی ہے تو جھوٹ بولتی ہیں۔ ایسا جھوٹ بولتے ہیں گویا کہ یہ جھوٹ ہمارے لیے معاف کر دیا گیا ہو، یا جھوٹ بولنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہو۔ جھوٹ کو عبادت سمجھ کر بولتے ہیں، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے قولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو سیدھی سیدھی بات کرو، اچھی اور سچی بات کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ان تعلیمات پر عمل کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کرسچنوں کی ذمہ داری ہے، ہندوؤں کی ذمہ داری ہے، یا کسی اور غیر ادیان کے لوگوں کی ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری مسلمانوں کی ہے۔ اگر مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہ کرے تو پھر کون عمل کرے گا؟ اور ہم اپنے آپ کو مسلمان جب پیش کرتے ہیں تو ہم سر سے پیر تک مسلمان ہونا چاہیے۔ آج مسلمانوں کے کاروبار میں لوگ آگے بڑھ کر اس سے کاروبار کرنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اور وہ تھرڈ کوالٹی کا مال فرسٹ کوالٹی کے طور پر بیان کر کے بیچتا ہے، اور ایسا دھوکہ دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے ساتھ آج تجارتی معاملات صحیح نہیں ہو رہے، جبکہ تجارت اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کام پسند کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، اور تجارت میں ڈھیر ساری برکتیں رکھی گئی ہیں۔ لیکن آج ہمارا مسلمان بھائی تجارت کرنے کے باوجود وہ برکتیں حاصل نہیں کر پا رہا ہے۔ ہمارے کتنے مسلمان بھائی نہیں ہیں جو تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں۔ آپ کون سا بھی کاروبار لیں، کون سا بھی بزنس لیں، حلال کاروبار میں پھر بھی برکت مسلمان کو نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے قولوا قولا سدیدا، وہ بھول گیا۔ جب بھی کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے، جب بھی کہتا ہے دھوکے والی بات کہتا ہے، اور جب بھی کہتا ہے فحش گندی باتیں کہتا ہے، تو پھر اس کے کاروبار میں کیسے برکت ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بول کر تجارت کی ہے۔ آپ سچ بول کر تجارت کر کے دیکھیں، اللہ کی قسم اللہ اتنا مال دے گا تم سنبھال نہیں پاؤ گے۔ سچ بول کر تو دیکھیں، کاروبار میں سچائی لائیں۔ مسلمانوں کے یہاں آج سب سے زیادہ کمی اس بات کی ہے، کاروبار کے اندر جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ، اور مجبور ہو کر کہتے ہیں کہ نہیں کیا کر سکتے ہیں مولانا، پورا زمانہ ایسا ہی ہو گیا ہے، پورا مارکیٹ ایسا ہی ہو گیا، اگر میں جھوٹ نہیں بولتا تو پھر میرا مال نہیں چلتا، میرا مال بکتا نہیں۔
आखिर ऐसा माल क्यों बेचते हो जो तुम्हें झूठ बोल कर बेचने की ज़रूरत पड़ रही है? ये भी तो एक गुनाह है, ये भी तो एक धोखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाज़ार से गुज़र रहे हैं, इतने में देखा कि खजूर का ढेर लगा हुआ है और उसमें भीगी खजूर नीचे रखी गई हैं, सूखी खजूर ऊपर रखी गई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गल्ले के अंदर हाथ डालते हैं तो उस हाथ को तरी महसूस होती है, गीलापन महसूस होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या है? गीली खजूर, कच्ची खजूर आप नीचे रखे हैं और ऊपर अच्छी खजूर रखे हैं। तो ताजिर कहता है कि मेरे पास यही माल है, इसलिए मुझे ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आज हम लोग करते हैं नहीं, हम लोग इसको होशियारी समझते हैं, अक्लमंदी समझते हैं, जबकि ये धोखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। ऐसा करने वाले के लिए वईदें सुनाई गई हैं, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख्सिरून। ये किसके लिए हैं ये आयतें? ये आयतें मुसलमानों के लिए हैं जो नाप तोल में कमी करने वाले हैं, डंडी मार कर हिसाब व किताब करने वाले हैं, लोगों से पैसा लेते हैं तो ज़्यादा लेते हैं, माल देने की बात आती है तो कम करके देते हैं, या देते हैं तो भी थर्ड क्वालिटी का माल देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयतें नाज़िल फरमाई कि इनके लिए बड़ी वईदें हैं, बड़े अज़ाबात हैं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, क़ूलू क़ौलन सदीदा, इस एक जुमले पर अमल कर लो, दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। ये एक जुमला औरतों के लिए भी, मर्दों के लिए भी, ये एक जुमला काफ़ी है। क़ूलू क़ौलन सदीदा, इसमें सच बोलना आता है, अच्छी बात बोलना आता है, नफ़ा बख्श बात बोलना आता है, खैर व भलाई वाली बात बोलना आता है, और हर वो बात जो इंसानों के दिलों में अदावत, नफ़रत, दुश्मनी, बुग़्ज़, कीना, कपट, हसद पैदा करने वाली होती हैं, ये सारी बातों से रुकने का हुक्म एक जुमले में दिया जा रहा है।